قرآن نے ہمیں صرف یہ تعلیم نہیں دی نعبدک تک کہ ہم تیری عبادت کرتی ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس سے معنی یہ بھی نکل سکتے تھے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس سے یہ ایک احتمال پیدا ہو سکتا تھا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کچھ اور بھی ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں. جیسے منافق لوگ کیا کرتے تھے کہ پس پردہ ان کے معنی کچھ اور ہوتے تھے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف تیری ہے، عبادت صرف تیری ہے. اچھا، اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک عابد، ایک عبادت اور ایک معبود. عابد کس کو کہیں گے؟ عبادت کرنے والا. اور عبادت جو کسی کے لیے کی جا رہی ہے، جو وہ عابد کر رہا ہے. اور معبود جی، جس کی عبادت کی جائے. معبود جس کی عبادت کی جائے، عابد جو عبادت کرنے والا ہے. اب عابد، عبادت اور معبود، تین چیزیں آ گئیں. اچھا، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ عارف کو چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام کے اوپر وہ اپنے آپ کو بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی توجہ میں اب اس کی اپنی عبادت بھی نہ رہے، بلکہ اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی اور اس کے انوار اور اس کے جمال اور اس کی تجلیات کے مشاہدے میں ہو، وہ گم ہو جائے. عابد جو ہے درمیان میں سے عبادت کو بھی نکال دے اور صرف معبود کے اوپر اس کی توجہ ہو، بس اس کی انوار و تجلیات اس کے مشاہدے کے اندر، تو پھر وہ استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، اس کے اندر مستغرق ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بتائیے، آپ نماز میں کہتے ہیں نا، دن میں آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی. آپ یہ کہتے ہیں ہر رکعت کے اندر؟ بتائیے، آپ کہتے ہیں نا. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہنے والا ایک ہے یا دو ہیں؟ بتائیے، جو کہنے والا ہے وہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے. تو پھر آپ سیگا جمع کا کیوں لا رہے ہیں؟ پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. سیگا جمع کا کیوں ہے؟ ہم صرف
تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مفسرین اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس میں واحد کا صیغہ اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ ہماری عبادت جو ہے وہ ایک ناقص عبادت ہے، اس لیے ہم اپنی جو ناقص عبادت ہے اس کو جو اللہ کی بارگاہ کے مقربین لوگ ہیں، جو صالحین لوگ ہیں، جو صدیقین لوگ ہیں، ہم اپنی عبادت کو جو ہے، ہماری جو ناقص عبادت ہے، ہماری ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ صمدیت کی جو اخلاص اور نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت ہے، یا الہ العالمین میں اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ شامل کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی، تاکہ ان کی برکت سے اس کی بھی جو عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف پذیرائی اختیار کر جائے، وہ قبول ہو جائے. نبیوں نے دعا کی، میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، نبیوں نے دعا کی فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرے کام بنانے والا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اٹھانا تو مسلمان اٹھانا اور مجھے اپنے خالص برگزیدہ صالحین، وہ لوگ جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، مولا کریم مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما دینا. نبیوں نے یہ دعا کی ہے کہ جو تیرے صالحین بندے ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمیں ان بندوں کے اندر شامل فرمانا. تو اس لیے ہم صیغہ جمع کا یہاں پر استعمال کیا گیا کہ ہماری عبادتیں تو ناقص، ٹوٹی اور پھوٹی عبادت نہیں ہے. ہم تو ہاتھ باندھ کر منہ قبلے کی طرف کر کر کھڑے ہیں، مگر دل ہمارا جون سا ہے وہ پیچھے ہمارے گھر کے اندر، یا ہمارے کاروبار کے اندر، یا ہمارے دوست احباب کے اندر، یا ہماری کمیٹیوں کے اندر، کمیٹی کب نکلنی ہے کب نہیں نکلنی، اور الٹی سیدھی چیزوں کے اندر جون سا دل ہمارا ادھر ملوث ہے. اس لیے ہم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. چلو ہماری نہ صحیح ان کی قبول ہوں گی تو ان کی قبول ہوں گی تو ان کا صدقہ ہماری بھی قبول ہو جائے گی.